اگر ہم اپنے نظام شمسیہ، ہم اپنے سولر سسٹم کی بھی بات کریں تو آج سے کچھ سو سال پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر یورینس، نیپچون اور پلوٹو موجود ہیں، بلکہ یہ جو یورینس کی ڈسکوری ہے وہ 1781 میں ہوئی، یعنی کہ 18th سینچری میں۔ نیپچون کی ڈسکوری جو ہے وہ 19th سینچری میں ہوئی، 1846 میں۔ اور پلوٹو، یار میرا خیال ہے کہ وہ ابھی بھی سیارہ ہے، اور پلوٹو جو ہے وہ 20th سینچری میں ڈسکور ہوا تھا، 1930 میں۔ اور یہ تمام ڈسکوریز جو ہیں وہ ٹیلیسکوپس کے ذریعے ہوئی تھیں، کیونکہ نیکڈ آئی بغیر کسی ٹیلیسکوپ کے وہ آبجیکٹس آپ کو نظر نہیں آ سکتے۔ اب کوئی انسان تو وہاں تک نہیں پہنچا کہ یہ کیا واقعی یورینس یا نیپچون یا پلوٹو واقعی ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیلکولیشنز کے ذریعے، گریوٹی کے ذریعے ہمیں پتہ ہے کہ تلاش بھی ہمیں اسی طرح سے ہوئے، اور پھر جو مختلف اسپیس کرافٹ گئیں، جس طرح وائجر اسپیس کرافٹ جو ہے وہ گئی تھی یورینس اور نیپچون کے پاس، اور وہاں سے تصویریں بھی اس نے بھیجیں، اور یہ جو نیو ہورائزن اسپیس کرافٹ تھی وہ پلوٹو کے پاس سے ہوتی بھی گئی۔ تو یہ ایک امیزنگ کانفرمیشن ہے کہ جس طرح سے ہم چیزوں کا پتہ لگاتے ہیں اور پھر اس کی جو فالو اپ ڈسکوریز ہوتی ہیں وہ نہ صرف ان چیزوں کی تصویریں بھی ہمیں دیتی ہیں، بلکہ وہ کنفرم کرتی ہیں کہ کس طرح کی پراپرٹیز ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہے، اور چیلنج بھی کرتی ہیں کہ مثال کے طور پہ پلوٹو یا اس کا جو چاند ہے شیرن وہ کیسے بنا، یا نیپچون کے فیچرز جو ہیں وہ ہمیں کیوں ایسے نظر آتے ہیں، یا یورینس کے جو رنگز ہیں وہ کیسے بنے۔